ارجنٹ پیسے چاہیے تو اللہ کا یہ نام 71 بار پڑھ لو، اسی وقت پیسوں کا انتظام ہو جائے گا، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ارجنٹ پیسوں کی ضرورت پڑ جائے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں، 1,00,000 2,00,000 50 لاکھ جتنی بھی ضرورت ہے، بس آنکھیں بند کر کے آپ نے اللہ کا یہ نام پڑھنا شروع کر دینا ہے، فوری طور پر آپ کے لیے غیب سے پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ آج آپ کو سینے کا راز بتا رہا ہوں، یہ ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسی تسبیح کا عمل ہے، اگر آپ اس نیت سے کریں کہ میرے اللہ مجھے دولت عطا کر دے، میری ساری غریبی کو ختم کر کے مجھے امیر بنا دے، ہمارے گھر میں بہت زیادہ پیسہ آ جائے، دولت آ جائے، رزق ہی رزق آ جائے، آپ ایک دن مانگ کر دیکھ لیں، فوری طور پر انتظام ہو جائے گا۔ بس جس بندے کو ضرورت ہے فوری طور پر یہ وظیفہ کر لے، اس میں دن کی بھی کوئی قید نہیں ہے کہ آپ ہفتے کو کریں گے، پیر کو کریں گے، بدھ کو کریں گے، جس وقت بھی کریں، سارا دن، سارے لمحات، ہر لمحہ، ہر گھڑی اللہ کی بنائی ہوئی ہے، بس اس کی بارگاہ میں پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں۔ یہ آزمودہ عمل آپ کو بتا رہا ہوں، ایسا خاص عمل کہیں سے نہیں ملے گا، کوئی نہیں بتائے گا، بس اس کو سمجھ لیں، جس کو سمجھ آ گئی وہ لاکھوں کروڑوں کا مالک بن جائے گا، فوری طور پر مالا مال ہو جائے گا۔ یہ اتنا مجرب، اتنا طاقتور عمل ہے کہ یہ وظیفہ پڑھتے ہی غیبی مدد کا انتظام ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آج اگر لاکھوں کروڑوں کا مالک بننا چاہتے ہو تو میرا رب بنا دے گا۔ آپ کے پاس جو دولت موجود ہے اس میں برکت ہوگی، اس میں اضافہ ہوگا، ہر طرح کی آپ کی غربت، تنگ دستی، پریشانی فوراً ختم ہو جائے گی۔ آپ فوری چند دنوں کے اندر اندر امیر ترین اور دولت مند بن جاؤ گے۔ سارے رشتہ داروں سے بڑھ کر آپ کے پاس سب سے زیادہ دولت ہوگی۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے یہ وظیفہ بتایا، اسی طریقے سے میں آگے آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک ہیں، یہ رزق اور دولت کے لیے بادشاہ وظیفہ ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے فقیر اس عمل کو کر کے بادشاہ بن گئے۔ اس لیے جو رزق اور دولت کا متلاشی ہے، کہیں اور نہ بھاگے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کہیں سے مانگنے کی ضرورت نہیں، بس یہ زندگی کا پہلا اور آخری وظیفہ سمجھ کر کر لیں۔ جو لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم بڑے بڑے وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، کہیں سے فائدہ نہیں ہو رہا، آؤ آج وہ عمل بتا رہا ہوں جو مٹی کو سونا بنانے والا عمل ہے، آپ کی زندگی، آپ کی نسلوں کو آباد کرنے والا عمل بتا رہا ہوں۔ پوری زندگی آپ کے گھر سے مال و دولت ختم نہیں ہوگی، اور دولت کی جتنی بھی کمی آپ کے گھر میں ہے، اس عمل کے بعد کوئی کمی آپ کے گھر میں نہیں رہے گی۔ ان اسم مبارک کو آپ نے کس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، بس توجہ اس بات کی ضروری ہے کہ آپ نے یقین کامل اور اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کو پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی فوراً ہاتھوں میں دولت آ جاتی ہے، رزق برسے گا، دولت ہمیشہ کے لیے آپ کی عاشق ہو جائے گی۔ آپ کو اب دولت کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، دولت آپ کا پیچھا کر کے خود آپ کو تلاش کرے گی۔ اب آپ دولت کو تلاش نہ کریں، اب دولت آپ کا گھر تلاش کر کے آپ کے پاس آئے گی۔ یہ عمل نہ کیا تو ساری زندگی قسمت میں کچھ نہیں سوائے پچھتاوے کے، اور جیسے تمہاری پہلی زندگی گزری ویسے ہی اگر گزارنا چاہتے ہو، اپنے حالات بدلنا چاہتے ہو تو فوری طور پر اللہ کی جانب رجوع کر لو، فتح ملے گی، ہر مقصد میں کامیابی ملے گی، مقدر سنور جائے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے ناظرین، آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ کسی بھی دن، کسی بھی نماز کے بعد آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے
ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 11 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने मकसद की नीयत करनी है। अगर आप किराए के मकान में रहते हैं, आप अपना जाती घर खरीदना चाहते हैं, घर मांग लें। अगर आप गाड़ी चाहते हैं, गाड़ी मांग लें। आपने लाख कोशिश कर ली फिर भी आपको नौकरी नहीं मिल रही तो नौकरी के लिए पढ़ लें। मनपसंद शादी के लिए पढ़ लें। कर्ज से निजात के लिए पढ़ लें। चाहे आपकी कोई भी हाजत है उसके लिए पढ़ लें। आज नियत करके बैठना, ये ना सोचना कि इंसानी अक्ल कहती है कि ये काम तो हो ही नहीं सकता। आपकी हर नामुमकिन हाजत इंशाअल्लाह मुमकिन हो जाएगी। अपने तमाम मकासद की नियत करने के बाद आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज़ करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा एक कुरानी सूरत का है। सूरत कौसर ऐसी ताकतवर सूरत मुबारक है। आपके कारोबार में बंदिशें हैं, आपके बच्चों के रिश्तों में जितनी भी रुकावटें हैं, आपके घर में जितने भी जादू जिन्नात के असरात हैं, आपकी औलाद पर जितनी भी नजरें बद है वो ख़त्म हो जाएगी। आपने पहले नंबर पर सूरत कौसर को पढ़ना है। सूरत कौसर पढ़ने से तकदीर बदल जाती है, नसीब खुल जाता है। सूरत कौसर कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है लेकिन इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। सूरत कौसर की तिलावत समात फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। सूरत कौसर को आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। आज सूरत कौसर को सिर्फ 11 बार पढ़ने से आपके कारोबार से बंदिशें टूट जाएंगी, बेटी के रिश्तों में रुकावटें खत्म हो जाएंगी, घर से जादू जिन्नात के असरात खत्म हो जाएंगे, दुकान दफ्तर कारोबार नजरे बद जादू जिन्नात से अल्लाह की हिफाजत में चले जाएंगे। तो फिर दुनिया की कौन सी ताकत आपसे आपकी कामयाबी को छीन सकती है। आपने सूरत कौसर को तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ, खुलूस नीयत के साथ सिर्फ 11 बार पढ़ना है। जब आप पहले नंबर पर सूरत कौसर पढ़ लें तो फिर फौरी तौर पर आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा सूरत इखलास का है। ये एक ऐसी कुरानी सूरत है जिसे पढ़ने वाला अल्लाह के करीब हो जाता है। इस सूरत में अल्लाह की वहदानियत का जिक्र है। अल्लाह की वहदानियत का जिक्र करने वाला अल्लाह का लाडला बन जाता है। आपने सूरत इखलास को सिर्फ 11 बार पढ़ना है। याद रखिएगा, सूरत इखलास 3 बार पढ़ने से एक मुकम्मल कुरान मजीद का सवाब मिलता है। सूरत इखलास की तिलावत समात फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद। सूरत इखलास को सिर्फ 11 बार पढ़ने के बाद करम की नजर हो जाती है। फिर बंदा जिस तरफ कदम बढ़ाता है कामयाबी उसका मुकद्दर हो जाती है। वो जिस चीज में हाथ डालता है वो सोना हो जाती है, वो जो कई सालों से ना मिल सका आज सूरत इखलास को सिर्फ 11 बार पढ़ते ही मिल जाएगा। सूरत इखलास को पढ़ने के बाद आज का तीसरा और आखिरी वजीफा आपने पढ़ना है, जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है, जिसके बगैर ये वजीफा मुकम्मल हो ही नहीं सकता। ये वजीफा आज के इस अमल में रीढ़ की हड्डी है। ये ऐसा वजीफा है जिसको पढ़ते जाइएगा, इसके कमालात, इसके फ्यूजो बरकत अभी आपको देखने को मिल जाएंगे कि किस कदर आपकी जिंदगी में बहार आने वाली है। अब आखिर में वो खास इसमें पाक बताने लगा हूँ, वो खास अमल बताने लगा हूँ जिसके जरिए आपकी जिंदगी में बहार आएगी, जिसके जरिए आपको मालो दौलत मिलेगी, जिसके जरिए अल्लाह का करम बरसेगा। आपने आंखें बंद करके अल्लाह ताला का जाती और सिफाती नाम या अल्लाह या गनीयु पढ़ना है। आप इन दोनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। तवज्जो से सुनिएगा कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है। या अल्लाह या गनीयु 1 बार हो गया, या अल्लाह या गनीयु 2 बार हो गया, या अल्लाह या गनीयु 3 बार हो गया,
اس طرح سے آپ یا اللہ یا غنیو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ نے صرف 71 بار پڑھنا ہے. یہ جو وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں اس کے بتانے اور سمجھانے میں تھوڑا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن جب آپ یہ وظیفہ کرنے لگیں گے تو آپ کو بالکل بھی زیادہ وقت نہیں لگے گا. جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 11 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا. اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا. اس عمل سے اللہ پاک آپ کی تمام حاجات، تمام خواہشات، تمام نیک تمنائیں پوری فرماتا ہے. اس وظیفے کے بعد نہ صرف آپ کو عزت ملے گی بلکہ دولت، کامیابی، شہرت آپ کا مقدر بن جائے گی. دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی. آپ نے وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیا. اب رب سے انعامات لینے کا وقت ہے. کئی لوگ وظائف پڑھ کر اٹھ جاتے ہیں، دعا نہیں مانگتے، اور دعا سے پہلے بھی سب سے امپورٹنٹ بات آپ نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے. بعض اوقات انسان اپنے گناہوں کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور جب گناہوں کی پکڑ ہو جائے نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں نہ وظیفوں کا کوئی فائدہ ہوتا ہے. اس لیے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے. سچی توبہ کرنے کے بعد رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر ضد کر کے مانگنا شروع کرنا ہے کہ مولا کریم، آج رزق بھی چاہیے، آج دولت بھی چاہیے، آج تیرے سامنے بھکاری بن کر، فقیر بن کر بیٹھے ہیں، آج ہماری حاجت کو پورا فرما. صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی مانگ لیجئے. یہ نہ ہو گناہوں کی پکڑ سے پورا سال تنگ دستی کا، بربادی کا سبب بن جائے. سچی توبہ کرنے کے بعد ضد کر کے مانگیے گا. اب انعامات لینے کا وقت ہے، جھولیاں بھرنے کا وقت ہے، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا وقت ہے. ضد کر کے مانگیے گا. میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اتنا نوازے گا کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ مال و دولت کہاں سے آ رہا ہے. دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، غلطی کوتاہی کو معاف فرمائے. ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین. جزاک اللہ خیرن کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.